سر ہمارے ہاں کتب بینی کا رجحان خطرناک حد تک کم ہوتا جا رہا ہے، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ ہمارا نظام تعلیم ہے. ہمارے یہاں استاد نایاب ہے. یہ سب شوق جو کتب بینی کا ہے یہ دو جگہوں سے پیدا ہوتا ہے. ایک استاد اکساتا ہے کہ فلاں کتاب پڑھ لو فلاں. ہم تو ہمارے یہاں تو سیکنڈری اسکول میں اساتذہ بتاتے تھے کہ فلاں کتاب ڈھونڈو فلاں پڑھو، اور اس کا کوئی تعلق ہمارے نصاب سے نہیں ہوتا تھا. شاعری کی کتاب، افسانوں کی کتاب، اس طرح. اور دوسرا گھر میں آپ کے والدین اگر پڑھتے ہوں گے تو پھر وہ ذوق بچے میں جائے گا. اب گھروں میں کتابیں ہی نہیں ہوتی. یہ میں کم از کم اپنی جوانی تک یہ نہیں سوچ سکتا تھا کہ کوئی گھر ایسا ہو سکتا ہے جہاں 150 کتابیں نہ ہوں. اب نہیں ہے. سر آپ کا یوٹیوب چینل بھی ہے جس پہ آپ کو بہت سارے لوگ دیکھتے اور سنتے ہیں. چینل بنانے کا خیال کیسے آیا اور یہ کتنا اثر پذیر ہے؟ نہیں بھائی، یہ سب سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے. مطلب مجھے اس کی سمجھ زیادہ نہیں ابھی، بلکہ 2-4 ہفتے پہلے اس کی سمجھ پیدا ہوئی. لیکن یہ کہ یہ میں نے نہ بنایا نہ میں نے کہا کسی سے. تو یہ کچھ جیسے برخوردار ہیں ان لوگوں نے بنایا. تو اس سے میرا انتظامی تعلق کوئی نہیں ہے اور نہ میں رکھنا چاہتا ہوں. یہ جیسے یہ بیٹھے نا ان لوگوں نے بنایا. سر اپنی زندگی کا کوئی یادگار واقعہ ہمارے ساتھ شیئر کریں. میری نانی تھیں، اللہ اعلیٰ درجات نصیب فرمائے. میں نے ان جیسی خاتون زندگی میں نہیں دیکھی. مطلب مذہبی فضائل کے اعتبار سے بھی اور جنرل خوبیوں کے لحاظ سے بھی. تو مطلب ان کی جو شخصیت کے اگر ہم مجبوراً کہیں کہ 2 بڑے عناصر کیا ہے تو وہ ایک تھا ذوق عبادت، نماز اور تلاوت وغیرہ سے شدید محبت، اور اس کا بہت زیادہ اثر لینا. مطلب وہ قرآن پڑھتی تھیں تو جس روشنی سے قرآن چمک رہا ہوتا تھا اسی روشنی سے ان کا چہرہ چمکتا تھا، اور نماز بھی ایسی پڑھتی تھی. دوسری تھی ان کی سخاوت. میں نے نہ مردوں میں نہ عورتوں میں کسی میں ایسی سخاوت نہیں دیکھی. بڑے بڑے فیاض لوگوں کو دیکھا ہے، مطلب چھوٹے لوگوں کو نہیں دیکھا. اس معاملے میں میری نانی کے برابر کوئی نہیں ہے. تو یہ مطلب یہ کہ ان کے شوہر امیر، میرے نانا اور دادا سگے بھائی تھے. تو میرے نانا بہت امیر اور بہت جدید آدمی تھے، مطلب فیشنیبل اور یہ وہ. تو ان کو جو ہے انہوں جو شادی میں زیور ملا تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ شادی میں پہلے زمانوں میں زیور سیروں کے حساب سے ملتا تھا، کئی سیر زیور. تو ان کے پاس وہ زیور تھا. تو اب یہ سب ہماری سنی ہوئی بات ہے، مطلب وہ ہم تو پیدا بھی اس وقت نہیں ہوئے. تو انہوں نے 6 مہینے 8 مہینے بعد وہ کسی اس طرح مستحقوں میں بانٹ دیا، زیور ہی کہ یہ تم لے جاؤ وہ تم لے جاؤ. اب 6-8 مہینے میں 30-35 کلو سونا کوئی بانٹ دے، اور نئی نئی شادی ہے، اور اس سونے میں کچھ حصہ ان کے شوہر کا تھا، کچھ حصہ ان کے والد کا تھا. اچھا، ان کے والد اور میرے نانا کے والد بھی سگے بھائی تھے. تو وہ نانا کو جب پتہ چلا تو انہوں نے کہا ارے بھائی کم از کم بتا تو دیتی. ان کا اس میں کیا بتانے والوں، میری چیز تھی، اس پہ آپ کا کیا حق. تو پھر انہوں نے لا کے پھر بہت سارا زیور بنایا کہ نہیں اچھا نہیں لگتا زیور پہنا کرو یہ وہ شادیوں میں یہ. تو زیور ویسے بھی ایک سوشل اسٹیٹس کی علامت شروع سے رہا ہے. تو وہ جدید آدمی تھے، وہ چاہتے تھے کہ خوب وہ شادی وادی میں جائیں. تو انہوں نے وہ بھی دے ڈالا.
مطلب سمجھے سال بھر بعد وہ بھی ختم ہو گیا۔ تو پھر ان کے والد یعنی میرے پر نانا، انہوں نے ان سے کہا اپنے داماد سے کہ تم بس چھوڑ دو اور صبر کرو۔ پھر جب وہ پاکستان آئیں تو ماموں کے پاس رہیں، اچھا، ہمارے ماموں، تو ان کو بھی مشکل میں ڈالا، ان کو غریب کر دیا بانٹ بانٹ کے لوگوں میں، کسی کو بھی جیسے گھر میں کام کرنے آئی اس کو دے دیا۔ اور دینا یہ 100 روپے نہیں دینا ہوتا تھا، مطلب وہ ہزاروں میں ہوتا تھا جو وہ دیتی تھیں، اور وعدہ کر لیتی تھیں اپنے بیٹے کے بھروسے پر، تو بیٹا اس کو پورا کر رہا ہے جہاں سے بھی کرے۔ تو خیر یہ جب فوت ہوئی ہیں تو ان کا جو سخت گرمی کراچی میں سخت، لیکن یہ کہ ان کے جنازے میں اور شرکاء پر بادل کا سایہ تھا، اور جو ان کی تدفین تک رہا۔ اور اب ایک چھوٹا سا ٹکڑا تھا نا، تو وہ ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ قبرستان پہنچے تو وہاں وہ جیسے معلق ہے، یعنی دھوپ نہیں لگ رہی لوگوں کو، اور جب انہیں دفنا کے سب واپس جانے لگے تو وہ جیسے غائب ہو گیا۔ یہ سب نے دیکھا، سب نے محسوس کیا۔ یہ میری زندگی کا ایک ایسا واقعہ ہے کہ جو عجیب تو ہے ہی، لیکن یہ مطلب جو اچھائیاں ہوتی ہیں وہ کس طرح قبول کی جاتی ہیں، اس زندگی میں بھی اس کی قبولیت کی جو علامتیں دکھائی جاتی ہیں، تو میں نے اس طرح کی ایک نشانی یعنی اللہ کے قرب کی اپنی نانی کے جنازے پہ دیکھی، اور آج تک مجھے جیسے ایک حیرانی بھی ہے، خوشی بھی ہے، ناسمجھی بھی ہے، سمجھنے کی کوشش بھی نہیں کرتا، بس جو دیکھا ہے وہ سمجھے ہوئے سے زیادہ بامانی ہے، اور اسے سمجھنے کی کوشش کروں گا تو اس کا درجہ سکڑ جائے گا۔